نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ انعام میں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، کھیل کود ہے، اور آخرت کا گھر جو بہت ہی بہتر ہے وہ متقین کے لیے ہے. افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر دنیا کی قدر و قیمت، ساری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو اس دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے. اللہ، دنیا کا سارا مال و متاع، دنیا کے خزانے، ہیرے لال جواہر موتی، یہ سارے مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تمام خزانوں کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اللہ، اگر تمام خزانوں کی قیمت جو دنیا کے اندر خزانے موجود ہیں، اگر ان کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتے پینے کے لیے. آپ اندازہ لگا لیں ساری دنیا کا مال و متاع، ساری دنیا کے خزانے اللہ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہیں، جن کے پیچھے ہم اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، اپنے شب و روز، اپنی قیمتی زندگی دنیا کے مال و متاع، دنیا کے حصول کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا کا طالب ہو وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جو آخرت کا طالب ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا. تو ارشاد فرمایا جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے یعنی آخرت، اس کو ترجیح دو فنا ہونے والی چیز یعنی دنیا پر. اللہ اکبر. تو معزز سامعین و ناظرین، جس چیز کی اللہ کے نزدیک قدر و قیمت ہی نہیں، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں اس دنیا سے وقت نکال کر اللہ اور اس کے رسول کو بھی راضی کریں، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بھی وقت گزاریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے تم اپنی انگل یا اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر باہر نکال لو، تو اب آپ اندازہ کریں ایک انگلی میں کتنا پانی لگے گا سمندر کا، انگل صرف گیلی ہوگی. تو ارشاد فرمایا جو پانی اس انگلی کے ساتھ لگا ہے وہ دنیا ہے، اور سمندر آخرت کی مثال ہے. تو معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ ماشاءاللہ رمضان کی آمد ہے. ہم اپنے طور طریقے بدلیں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنی اصلاح کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری اصلاح فرما، ہمیں سنوار دے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما. کبھی ہم نے سوچا ہے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟
مقصد تھا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، اپنی آخرت بہتر بنائیں۔ جس چیز کے پیچھے ہم شب و روز گزار رہے ہیں، یہاں تک بعض دوست کہہ دیتے ہیں کہ نماز کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ، دنیا کے خزانوں کے پیچھے اس طرح پڑے ہوئے ہیں، اس طرح دوڑ رہے ہیں ان خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف پیٹھ پھیر دی ہے لوگوں نے۔ تو خزانے وہ ہیں جو اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تو ہم مچھر کے پر کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، ایک مچھر کے پر کو حاصل کرنے کے لیے اپنے زندگی کے شب و روز خرچ کر رہے ہیں۔ تو محترم معزز سامعین و ناظرین، دانا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی اس قیمتی زندگی سے وقت نکال کر اللہ اور اس کے رسول کو بھی یاد کرے اور راضی کرے۔ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، سب نے اس جہان فانی سے چلے جانا ہے۔ اس بات پر اترانا، فخر کرنا کوئی دنائی اور عقل مندی کی بات نہیں کہ کوئی کہے میرے پاس بہت بڑے خزانے ہیں، میرے پاس گرین کارڈ ہے، میں یورپ میں رہتا ہوں۔ اس بات پر راضی ہو اور اللہ کا شکر بجا لائے کہ میرے دل میں اللہ نے دین اسلام کی، دین متین کی رغبت ڈال دی ہے اور میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کیا میں تمہیں بتاؤں آخرت میں درجات کس چیز سے بلند ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کس چیز سے گناہ معاف فرماتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیے۔ فرمایا ناگواری کی حالت میں وضو کرنا، یعنی سردی کے دنوں انسان کا جی نہیں کرتا میں وضو کروں، تو ارشاد فرمایا ناگواری کی حالت میں وضو کرنا، زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف جانا، ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فرمایا یہ اتنی بڑی نیکی ہے جس طرح کوئی اپنی سرحد پر پہرا دے رہا ہو اور اس سرحد پر پہرا دینے والے کو جو نیکیاں ملتی ہیں، سرحد پر پہرے دینے والا جس طرح اللہ کی نظروں میں محبوب ہے، اس طرح یہ انسان بھی اللہ کی نظروں میں محبوب ہے۔ وضو کرنے والا، مسجد کی طرف جانے والا، ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنے والا، اس سے اللہ آخرت میں درجات بھی بلند فرماتے ہیں، اللہ رب العزت گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین و ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا کہ دنیا کی مثال اللہ کے نزدیک ساری دنیا کے خزانوں کی قیمت ایک مچھر کے پر کی طرح بھی نہیں۔ تو اللہ کو راضی کریں، رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ رمضان میں ذکر الہی میں، شکر الہی میں اپنا زیادہ وقت خرچ کریں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، سچی توبہ کریں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ خالی پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہنا، سب کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، کفن میں کوئی جیب نہیں، قبر میں اعمال کام آئیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ اللہ مالوں کو دیکھتا ہے کہ اربوں کروڑوں روپے کس کے پاس ہیں، نہ اللہ شکلوں کو دیکھتا ہے خوبصورت کون ہے، نہ اللہ مالوں کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے، اعمال کس کے پیارے ہیں۔ تو آخرت بہتر ہے۔ فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ ارشاد فرمایا آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے، جس کو صحیح معنوں میں ہم زندگی کہہ سکتے ہیں وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیشہ جوان رہو گے، اللہ کی رحمت کے سائے تلے زندگی گزارو۔ تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے اہل ایمان، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جس کے مال نے، اولاد نے،
جس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، بس وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اس زندگی میں بھی کامیاب ہے، اس جہان میں بھی اس کو خیر و بلائی ملے گی، انشاءاللہ آخرت میں بھی خیر و بلائی ملے گی، جو اپنی زندگی، اپنی عمر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزار رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں سنورنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سچی معافی کی، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔